اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی اپڈیٹ بہت اہم ہے۔ 20 ستمبر 2024 یعنی 25 ہے، اور 24 کو جو آرڈر جاری ہوا تھا، جو نظام بنا تھا، وہ ٹھیک 1 سال بعد اپنی موت آپ مر چکا ہے۔ پینشن کا پرانا نظام بحال کر دیا گیا ہے۔ کنٹریبیوشن یعنی سی پی فنڈ اسکیم جو جاری کی گئی تھی، وہ اب ختم کر دی گئی ہے۔ یہ آپ سب کو میری طرف سے بہت بہت مبارک ہو۔ اور سول آرمڈ فورسز کا بڑا مطالبہ بھی منظور ہو گیا ہے۔ اس سلسلے میں نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا ہے، اور اس ماہ پی پی کا یعنی بلاول بھٹو اور صدر زرداری کا بہت اہم رول ہے۔ امید ہے آپ کو ویڈیو بہت اچھی لگے گی، اور ویڈیو کا باقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے، جنہوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ اس قسم کی ویڈیو آپ کو بر وقت اور سب سے پہلے ملتی رہیں۔ تو جیسا کہ آپ کو اچھی طرح معلوم ہے کہ پی ٹی آئی کی حکومت کے خاتمے کے بعد پی ڈی ایم کی حکومت بنی اور شہباز شریف وزیر اعظم بنے، تو ان کے سامنے یہ مطالبہ رکھا گیا تھا رینجر کی طرف سے کہ ہماری تنخواہیں اور مراعات جو ہیں وہ آرمڈ فورسز کی تنخواہوں کے برابر ہونی چاہیے، اور ان کے درمیان جو تفریق اور تفاوت ہے اس کو ختم کیا جائے۔ تو وزیر اعظم نے خزانہ ڈویژن کو ہدایت کی اور پھر اس سمری کی خود منظوری دے دی، لیکن ساتھ ہی الیکشن ہو گئے اور کچھ ایسے امکانات سامنے آئے کہ وہ عمل درآمد نہ ہو سکا۔ آج اس کے لیے پھر سامنے آئی ہے یہ کہ سول آرمڈ فورسز رینک تنخواہ الاؤنسز ایک جیسے ہو جائیں گے ذرائع، یعنی وہ سمری جو ہے دوبارہ وزیر اعظم کی ٹیبل پہ آ چکی ہے، اور چونکہ انہوں نے پہلے اس کی اپروول دی تھی، اب دوبارہ اس کو اپروو کرنا ان کے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے، تو وہ جلد ہی اس کو اپروو کر دیں گے۔ تو رینجر ایف سی سمیت تمام سول آرمڈ فورسز کا اسٹرکچر جو ہے اس کو یکساں کرنے کا منصوبہ ہے۔ تو کیا اس کے لیے کوئی کمیٹی تشکیل دی گئی ہے؟ وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ اس پہ کام کیا ہو رہا ہے۔ تو اس سلسلے میں وزیر مملکت داخلہ کی سربراہی میں ایک کمیٹی تشکیل دے دی گئی ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ اس کے دوسرے ارکان کون کون سے ہیں اور کتنی پروگریس ہو چکی ہے۔ آپ نے ویڈیو سکپ نہیں کرنی، آخر تک دیکھنی ہے۔ آج بہت ہی اہم، خاص کر کے جو پینشن کا خاتمہ ہے وہ بھی آپ کے سامنے، پینشن بحالی کی جو چوری خبر ہے وہ بھی آپ کے سامنے رکھنی ہے۔ وفاقی سیکرٹری داخلہ کمیٹی کے شریک چیئرمین ہیں، اور وزارت داخلہ کے ایڈیشنل سیکرٹری کمیٹی ارکان میں شامل ہیں۔ وہ آرمڈ سول فورسز کا جو تفاوت ختم کرنے کے لیے کمیٹی بنی ہے، اس سلسلے میں بات کی جا رہی ہے۔ وزارت خزانہ اسٹیبلشمنٹ ڈویژن ایم او ڈائریکٹریٹ کے نمائندے کمیٹی کا حصہ ہے، اور ان کو کہا گیا ہے کہ جلد ہی، جتنا جلدی ہو سکے، یہ رپورٹ پیش کریں، جو تفاوت کس طرح ختم کیا جا سکتا ہے اور کیا صورتحال ہے۔ انشاءاللہ یہ بہت جلدی عمل درآمد ہو جائے گا۔ دوسری اہم ترین اپڈیٹ آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں، چھوٹی سی، کہ اب پہلے جو پروموشن کا طریقہ تھا اس کو تبدیل کر دیا گیا ہے۔ اب بی پی ایس 17 یا اس سے اوپر کے گریڈ میں ترقی پروموشن کے لیے یہ صرف 4 طریقے ہوں گے۔ نمبر 1 سینیرٹی کی بنیاد پر، نمبر 2 قابلیت پلس سینیرٹی کی بنیاد پر، نمبر 3 اندرون ادارہ یعنی ان ہاؤس انڈیکیشن، اور نمبر 4 براہ راست بھرتی ڈائریکٹ انڈیکیشن۔ جو لوگ تیزی سے ترقی چاہتے ہیں اب وہ ممکن نہیں ہے۔ ایسے تمام کیسز جو پہلے بھیجے گئے تھے وہ بھی قبول نہیں کیے جائیں گے، یعنی اب صرف طے شدہ اصولوں کے مطابق ہی ترقی ملے گی۔ جو اوپر 4 پوائنٹ آپ کو بتائے ہیں ان کے مطابق ہی ترقی ملے گی اس لیٹر کے ذریعے۔ تو اب آتے ہیں جی، یہ کنٹریبیوشن پینشن اسکیم سندھ میں
ختم کر دی گئی ہے، پرانا نظام بحال ہو چکا ہے۔ تو یہ باقی پنجاب اور کے پی کے اور بلوچستان میں بھی جلدی انشاءاللہ یہ ختم کی جا رہی ہے۔ یہ اندرونی خانہ میں آپ کو خبر بتا رہا ہوں۔ تو صوبائی کابینہ کی جانب سے سول سرونٹ ایکٹ میں نئی سکھ داخل کرنے کا نوٹیفیکیشن واپس۔ سندھ حکومت نے سرکاری ملازمین کے لیے اعلان کردہ کنٹریبیوشن پینشن اسکیم ختم کرتے ہوئے نئے ملازمین کے لیے پینشن کا پرانا نظام بحال کر دیا ہے۔ تفصیل کے مطابق گزشتہ سال ستمبر میں سندھ کابینہ نے نئے بھرتی ہونے والے صوبائی ملازمین کے لیے سندھ ڈیفالٹل کنٹریبیوشن پینشن اسکیم یعنی سی پی فنڈ کی منظوری دی تھی، جس کے تحت سرکاری ملازمین کو پینشن اور گریجویٹی کی جگہ کنٹریبیوشن پینشن دینے کا فیصلہ کیا گیا تھا۔ اسکیم کے تحت ہر سرکاری ملازم کو 10% بنیادی تنخواہ کا ہر ماہ جمع کروانے تھے، جبکہ حکومت اس ملازم کو بنیادی تنخواہ کا 12% جمع کرواتی تھی، یعنی ملازم 10% اور حکومت کی طرف سے 12%۔ کابینہ سے منظوری کے بعد 1 نومبر کو اس کا باقاعدہ نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا گیا تھا۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی زیر صدارت ستمبر میں کابینہ نے ایس ڈی سی پی ایس 2024 کو سندھ سول سرونٹ ایکٹ 1973 میں نئی سکھ داخل کرنے کی منظوری دی تھی۔ مجوزہ ترمیم کے مطابق سندھ سول سرونٹ ترمیمی ایکٹ 2024 کے آغاز پر یا اس کے بعد سرکاری ملازم کے طور پر تعینات یا ریگولر ہونے والے فرد کو پینشن اور گریجویٹی کے علاوہ سرکاری ملازم تصور کیا جائے گا۔ تاہم اب 1 سال بعد 17 ستمبر کو سیکرٹری فنانس کی جانب سے جاری آفس میمورنڈم کے مطابق 1 نومبر 2024 کو اس سلسلے میں جاری آفس میمورنڈم کو واپس لے لیا گیا ہے۔ اس طرح اب یہ اسکیم ختم کر دی گئی ہے۔ آپ کو یقین رکھنا چاہیے کہ یہ بارش کا پہلا قطرہ ہے۔ اس کے بعد کشمیر سمیت جہاں جہاں بھی یہ قانون کالا قانون لاگو کیا گیا ہے وہ اب واپس لے لیا جائے گا اور انشاءاللہ اس بجٹ سے پہلے واپس ہوگا۔ امید ہے آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔